اور آج یہ آپ کو برے لگ رہے ہیں. ابھی کچھ ماہ پہلے تک تو طالبان سے مذاکرات کو بھی یہ تیار تھے اور ان کا دفتر بھی قطر میں کھلوا رہے تھے اور ان کی سب کچھ سارے نام وام بھی نکالنے کو تیار تھے. یہ کہیں گے اسامہ تھا تو آپ مانیں گے کہ اسامہ تھا, آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ انہوں نے کہا ہے. سری لنکا کے عامر ٹائگر اور بھارت کے ماؤل راج جو ہیں ان کو دنیا کی کوئی طاقت یا دنیا کا کوئی ایسا نظام یا دنیا کے جو بیپاری ہیں بہت بڑے ان کو دہشت گرد نہیں کہتے. یہ جو ایسا کوئی اسلام کے ساتھ رویہ ہے یا وہ بھی یہی کاروائیاں کر رہے ہیں لیکن ان کو دہشت گرد نہیں کہا. میرا بنیادی طور پہ سوال دیکھیں, دہشت گرد تو انہوں نے کبھی بھی افغان مجاہدین کو بھی نہیں کہا تھا, حالانکہ روس کے خلاف وہ دہشت گردی تو کر رہے تھے, لیکن ان کے نظریے کے جو آج نظریہ میں تو نہیں کہوں گا انہیں دہشت گرد, میں تو ابھی بھی مجاہد کہوں گا, لیکن ان کے نظریے کے مطابق جو ان کی تعریف ہے دہشت گردی کی, تو پھر تو یہ افغان مجاہدین بھی دہشت گرد. اصل میں جہاں پر بھی ان کے مفاد اور یہ جو بڑی طاقتیں ہیں جن کو میں بڑی طاقت کہوں گا, سپر پاور میں کبھی نہیں کہوں گا, سپر پاور صرف خدا کی ذات ہے, لیکن یہ جو بڑی طاقتیں ہیں جہاں پر ان کے مفادات اور ان کے انٹرسٹ متاثر نہیں ہوتے وہاں پر ہر تحریک مزاحمتی تحریک کہلاتی ہے, اور جہاں پر ان کے مفادات متاثر ہوتے ہیں, ان کے نظریات افشا ہو جاتے ہیں اور ان کے منصوبے فاش ہو جاتے ہیں, وہاں پر ہر حریت پسند دہشت گرد ہو جاتا ہے. یہ ایک سمپل سی بات ہے. چونکہ تامل ٹائگرز اور سری لنکا میں تامل ٹائگرز اور خالی یہی نہیں بلکہ آسام میں ماؤ نواز, اس کے علاوہ جیری ایڈمز کی IRA ہے, آئرش ریپبلک آرمی, اور بھی بہت سارے گروپس ہیں. کبھی بھی ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں کہا جائے گا, ان کو کہا جائے گا فریڈم فائٹرز. ٹھیک ہے, یہ ایک اصطلاح ہے ان کے لیے. اور اسلام سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی مجاہد اگر اسرائیلی ٹینک کے سامنے ایک بچہ آ کر پتھر پھینکے گا تو وہ دہشت گرد کہلائے گا, اس لیے کہ یہاں ان کا انٹرسٹ متاثر ہو رہا ہے. یہاں ان کا جو گروہی جتھا ہے اس میں دراڑ پڑ رہی ہے, اور وہاں ان کا انٹرسٹ محفوظ ہے کیونکہ اس بدامنی سے انہیں سکون ہے اور اس جد و جہد سے انہیں تکلیف ہے. وہ بدامنی ان کے لیے اس بات کا پیمانہ اور اس بات کا پیام ہے کہ آپ کی گنجائش اس خطے میں موجود ہے کہ آپ آئیں, اور اس جد و جہد سے جو کہ مسلمان کر رہے ہوتے ہیں اس سے انہیں خطرہ ہے کہ ان کا تو پتہ ہی صاف ہو سکتا ہے اور اسلام کی اصل تصویر سامنے آ جائے گی. تو یہ ایک پولیٹیکل, اور بلکہ میں تو پولیٹیکل نہیں کہوں گا, سیاست تو بڑی اچھی چیز ہے, یہ ایک بڑی گھٹیا اور غلیظ چال ہے جو اپنے سروائیول کے لیے یہ بڑی طاقتیں لڑتی ہیں. اور آج یہ آپ کو برے لگ رہے ہیں, ابھی کچھ ماہ پہلے تک تو طالبان سے مذاکرات کو بھی یہ تیار تھے اور ان کا دفتر بھی قطر میں کھلوا رہے تھے اور ان کی سب کچھ سارے نام وام بھی نکالنے کو تیار تھے, فوراً ہی اچھے ہو جاتے سب, لیکن چونکہ مذاکرات نہیں ہو سکے تو ابھی بھی یہ دہشت گرد ہیں, ابھی بھی حقانی نیٹ ورک بڑا ان کے لیے مسئلہ ہے. تو میں کوئی ترجمان نہیں ہوں ان لوگوں کا, نہ میں ان کو اچھا کہتا ہوں کیونکہ ان کا طریقہ کار بھی مجھے پسند نہیں ہے, سچی بات ہے. میں ان کے طریقہ کار سے بھی اتفاق نہیں کرتا کیونکہ تاریخ اسلام میں کوئی بھی مجاہد چھپ کر حملہ نہیں کرتا, مجاہد ہمیشہ سامنے ہوتا ہے. یہ چھپ کر گوریلا وار ہوتی ہیں اور ہمارے اسلام میں کوئی گوریلا وار کا تصور نہیں ہے. جو ہو تو سامنے ہو, جیسے ہو تو سامنے لڑائی لڑو. تو میں ان کے طریقہ کار سے بھی اختلاف کرتا ہوں. لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. جہاں ان کو محسوس ہوا کہ یہ سارے مجاہد ان کے کام آ سکتے ہیں, دیکھیے گا ان کی زمین آسمان کے قلابے ملا دیں گے ان کی تعریف میں. ان سے بہتر تو کوئی, کیونکہ میڈیا ان کا ہے. آپ کو یہ باتیں اس لیے زیادہ نظر آتی ہیں کیونکہ میڈیا پر یہ قابض ہیں, ذرائع ابلاغ کے تمام جو ذریعے ہیں وہ ان کے بغیر چل نہیں سکتے. تو جو یہ چاہتے ہیں وہ کہلوا دیتے ہیں. یہ کہیں گے اسامہ تھا تو آپ مانیں گے کہ اسامہ تھا, آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ انہوں نے کہا ہے. اور حیرت آپ کو یہ بھی ہوتی ہوگی کہ ہر بڑے واقعے کے بعد, میں بڑا حیران ہوتا ہوں, ہر بڑے خودکش حملے یا واقعے کے بعد یہ سارے لوگ جو ہیں جو حملہ کرتے ہیں یہ امریکہ کہ کسی اخبار کو فون کر کے بتاتے ہیں کہ ہم نے ذمہ داری قبول کی ہے. میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ ہم سے کیوں نہیں کہتے بھائی, یہ ARY فون کر دیا کریں, یہ جیو کر دیا کریں, یہ کہیں اور کر دیا کریں, یہ AFP کیوں کرتے ہیں فون, یہ BBC کیوں کرتے ہیں فون,
یہ CNN والوں کو کیوں بتاتے ہیں؟ یہ وہاں سے ہمیں اطلاع کیوں ملتی ہے کہ اس حملے کی ذمہ داری جو ہے وہ فلاں گروپ نے قبول کر لی ہے؟ تو یہ بھی بڑا ایک فشی سا معاملہ ہے، دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ پوری دال ہی کالی ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں، تو جہاں ان کا انٹرسٹ ہوگا سب صحیح ہو جائے گا. کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہمارے اس خطے میں شدت پسندی تھی، اغیار نے اس شدت پسندی کو دہشت گردی میں بدل دیا؟ دیکھیں، ہمارے یہاں شدت پسندی جو تھی وہ کبھی بھی خودکش حملے کی اس نے شکل اختیار نہیں کی تھی. شدت پسندی یقیناً تھی، میں انکار نہیں کروں گا. میں عادی نہیں ہوں شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دینے کا. بالکل شدت پسندی ہے. بالکل ہمارے یہاں یہ لفظ بھی غلط ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک دوسرے کے نظریات کا احترام پایا جاتا ہے. بالکل نہیں پایا جاتا ہمارے یہاں. تو یہ ہمارے یہاں سب باتیں ہیں. لیکن جو آپ نے فرمایا کہ اس شدت پسندی کو انہوں نے دہشت گردی بنا دیا، یہ بات کسی حد تک بہت درست ہے. ہوا ایسا ہی ہے. انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے، اس کو کھیلا ہے، اور انہوں نے آپ پر بڑی ریسرچ کی ہے کہ کہاں جھگڑا آپ سے ہی کرا سکتے ہیں، کہاں یہ آپ کو اشتعال دے سکتے ہیں، کہاں آپ کو یہ فلیئر اپ کر سکتے ہیں، کہاں یہ آپ کے خلاف ایک پورا محاذ کھڑا کر سکتے ہیں. انہوں نے بہت ریسرچ کی آپ پر. ان کو سب پتہ ہے کہ کس کو کہاں پر لڑایا جا سکتا ہے. اور انہوں نے نہ صرف اس کو ہوا دی ہے بلکہ اس کو پالا ہے، پوسا ہے، پروان چڑھا ہے. اور اپنے انہوں نے دیکھے نا، انہوں نے اصطلاح نکالی ہے صوفی اسلام. یعنی یہ اب ہمیں بتائیں گے اسلام میں صوفیزم کی کیا اہمیت ہے، اور صوفی اسلام ہی کن کے ذریعے سے یہ نافذ کرانا چاہتے ہیں. تو ان کو سب پتہ ہے آپ کے بارے میں. اور انہیں معلوم ہے آپ کہاں پر یہ جو ہر کچھ عرصے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ناموس رسالت، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بن رہے ہیں معاذ اللہ، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ان کے چہرے اقدس کا مذاق اڑاتے ہوئے استغفر اللہ مقابلہ منعقد کیا جا رہا ہے، ڈرا محمد ڈے، استغفر اللہ. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ آپ کو چیک کرتے ہیں آپ کا پیمانہ کیا ہے. یہ میں نے کئی مرتبہ بات کی ہے، لوگ اس وقت نہیں سمجھتے تھے، اب سمجھنے لگے ہیں. یہ ہر تھوڑے عرصے بعد ضرور ہوگا، یہ مان لیں آپ، ہوگا، اچانک ہوگا. کبھی کوئی قرآن جلا دے گا جاہل آدمی، کبھی کوئی شکلیں بنا لے گا استغفر اللہ، کبھی کوئی کچھ کرے گا. یہ چیک کرتے ہیں کہ ابھی یہ کس لیول پر ہیں، ان کو کوئی اثر ہوتا ہے ان کے رسول کی توہین پر کہ نہیں ہوتا. ابھی تک تو بہت ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور یہ یہی چاہتے ہیں کہ جیسے جیسے کم ہوتا جائے گا یہ پھر آپ پر کوئی بڑا وار کریں گے. یہ اتنی ریسرچ کرتے ہیں آپ پر. ان کو معلوم ہے کہ نماز کو برا کہہ لو، حالانکہ یہ الگ سی عجیب سی بات ہے، یہاں تک کہ میں بہت ذمہ داری سے کہوں قرآن کو بھی کچھ کہہ لو، ان کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن رسول کو کچھ کہہ دو تو ان سے نمٹنا بڑا مشکل ہے. تو یہ ابھی اسی پر کام کر رہے ہیں کہ یہ کسی حد تک تو آپ دیکھتے ہوں گے جیسے یہ واقعات ہوتے ہیں تو ناموس رسالت کی ریپیل کے لیے بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ قانون بھی صحیح نہیں ہے، یا رسول اللہ، اس پہ بحثیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، مباحثے بھی شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ یہ وہ بنیادی معاملات ہیں جو امام شافعی کا مجھے ایک بڑا جملہ یاد آتا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ یا امام اسلام میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس پر بات نہیں کی جا سکتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ سوائے ناموس رسالت کے ہر مسئلے پر بات کی جا سکتی ہے. تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. تو شدت پسندی کو بالکل انہوں نے ہوا دی ہے اور اس کو دہشت گردی کے طور پہ استعمال کیا ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. پاکستان میں شدت پسندی کیسے کم کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، شدت پسندی کو شدت ہی کم کرتی ہے. اگر شدت آگ کی ہے تو پانی بھی شدید طریقے سے اس پہ ڈالنا پڑے گا. اگر لوہے کو آپ نے شدت کے ساتھ گرم کیا ہے تو اس کو اپنی طرح سے موڑنے کے لیے چوٹ بھی شدید لگانی پڑے گی. اگر کہیں پر بہت شدید آندھی چل رہی ہے تو پھر بہت شدید پرسکون ماحول بھی قدرت کی طرف سے ہوگا کہ وہ آندھی رک جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر چیز کے لیے شدت بڑی ضروری ہے، اور شدت کو شدت ہی ختم کرتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا. اسلام کی بنیاد شدت پسندی تو نہیں ہے، لیکن اللہ سے محبت کی شدت ہے. یعنی اسلام کا آغاز ہوتا ہے لا سے. لا عربی زبان کا بڑا شدید لفظ ہے. آپ کسی بھی عربی دان سے پوچھ لیں، میں تو عربی دان نہیں ہوں، نہ میں نے عربی پڑھی نہ سیکھی، لیکن لا شدید لفظ ہے. عربی میں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ لا کا مطلب بڑی شدت ہے، لا نہیں، مطلب یہ اس کے آگے کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن جس کو آپ کہتے ہیں. تو اسلام کی تو ابتدا شدید لفظ سے ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا مطلب یہ کہ نہیں مانتا میں کسی معبود کو. یہ شدت چاہیے جب ہی ٹوٹیں گے معبود. اگر یہ شدت نہیں ہوتی تو ایک بھی معبود جعلی نہیں ٹوٹتا.
یہ شدت کی وجہ سے ٹوٹا. تو آپ جس شدت کی بات کر رہے ہیں اس شدت کو ختم کرنے کے لیے عشق رسول کی شدت چاہیے. اگر آپ کے اندر عشق رسول کی شدت آ جائے گی تو عشق رسول کی شدت آپ کو سکھائے گی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ, کسی کو دکھ نہ دو, کسی کے خلاف کوئی بات نہ کرو, کسی کے عیوب کی کو ظاہر مت کرو, پردہ پوشی کرو, مل جل کر رہو, محبت سے رہو. یہ سب عشق ہے, یہ سب عشق ہے. جب یہ شدید ہوگا تو آپ خود بخود ہر برے عمل سے, ہر بری حرکت سے آپ دور ہوتے چلے جائیں گے کہ رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے, پھر عشق نہیں ہوگا. اصل میں یہ عشق ختم ہو گیا. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. تو ہم لوگ بنیادی طور پہ راکھ کے ڈھیر ہیں, ہم میں اب عشق کی آگ نہیں ہے.